بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سورہ صافات آیت نمبر 34 اور اس کے بعد کا مضمون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جو لوگ مجرم ہیں ان کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے ہیں. اس سلوک کی ساری تفصیل پیچھے گزر گئی کہ وہ اپنی نظر میں بھی گر جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی نظر میں بھی گر جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور اپنی ذات بھی ان کے لیے بے وقت اور بے معنی ہو چکی ہوتی ہے. جسمانی عذاب ایک الگ چیز ہے، لیکن جسمانی عذاب کے ساتھ ساتھ ذہنی تکلیف اور ذہنی اذیت ایسی چیز ہے جس کے سامنے جسمانی عذاب کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے. یعنی ذہنی اذیت ایسی شدید ہوگی. اس جرم کی بنیادی وجہ اللہ بتا رہے ہیں. پہلی وجہ تکبر، غرور، تواضع سے ہٹ کے رہنا، تکبر میں مبتلا ہونا. دوسرا، تکبر کے ساتھ کسی کا مذاق اڑانا. یہ دو چیزیں. انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، تو یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے. کہ کیا اتراتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، اتراتے ہوئے کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اس شاعر اور مجنون شاعر، ایک تو شاعر یعنی شاعر ان کی نظر میں کم وقت لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن ایسا شاعر جو کہ مجنون ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے کہ ایک مجنون یعنی کہ پاگل شاعر کے لیے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. پاگل شاعر کے لیے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. میں بار بار یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. اس کے لیے تم نے ڈگری چھوڑی تھی، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تم ہمارے پرپوزل کو ریجیکٹ کر رہے ہو. یعنی دین کے کام کو حقیر دکھاتے ہیں، دین کے کام کو گھٹیا دکھاتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کو گھٹیا دکھاتے ہیں، مسجد ایمانداری کو گھٹیا دکھایا جاتا ہے اور بے ایمانی کو اونچا دکھایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے، لیکن ایمانداری ہے اس کو گھٹیا. لشاعر مجنون. اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے، تم بھی ایسے ہی کرتے ہو. وہ بھی ہمارے دشمن تھے، تم تو ہمارے ماننے والے ہو. لیکن آپ دیکھیں کیا ریت چل رہی ہے اور کیسی ریت چل رہی ہے. خاص طور پہ یہ واقعات عام حالات میں سامنے نہیں آتے، لیکن جب رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت سامنے آتا ہے کہ وہ اقبال کہتے تھے یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تمدن میں تم ہو نصارا، ثقافت میں ہو تم ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جسے دیکھ کر شرمائے یہود. کہ مسلمانوں کی تہذیب ایسی ہوگی، شادیاں ساری ہندوؤں کے طریقے، ہندو مسلمانوں کے طریقے پہ کرتے ہیں، ہندو تو نہیں کرتے مسلمانوں کے طریقے پہ، عیسائی تو نہیں کرتے، سکھ تو نہیں کرتے مسلمانوں کے طریقے، لیکن مسلمان کو شرم آتی ہے مسلمان کے طریقے پہ کام کرنے کی. جیسے کفار کہا کرتے تھے حقارت سے دین کو دیکھتے تھے، آج ویسے ہی ہم حقارت سے دین کو دیکھتے ہیں، اور ہماری گلیاں اور محلے بھرے ہوئے ہیں، اور 100 میں سے کوئی 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں اور وہ بھی دکھوں سے بھرے ہوتے ہیں کہ اس موقع پہ بھائی نے یہ کہہ دیا تھا، اس موقع پہ ماں نے یہ کہہ دیا تھا، اس موقع پہ ابا نے یہ کہہ دیا تھا. یعنی وہ بھی اندر سے بھرے ہوتے ہیں کہ دین کو انہوں نے ایسا سمجھا ہے جیسے کوئی گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو دین بس ایسے ہی کہ دین نظر میں خار ہے، دنیا گلے کا ہار ہے، اگر یہی بہار ہے آگ لگے گی بہار میں. اور رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں. تو اکبر کے چلیں، رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا
لشاعر مجنون، یہ دین کو ایسا سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک نوجوان تھا، اس کا رشتہ طے ہوا اور شادی طے ہوئی، تو وہ باہر ملک رہتا تھا، کماتا تھا لاکھوں میں، تو پاکستان میں آیا تو وہ اس کو چھٹی پہلے مل گئی اور لمبی چھٹی مل گئی 3-4 مہینے کی، تو کوئی جہاز میں اس کو کوئی بزرگ وغیرہ مل گئے تو انہوں نے ترغیب دی، دل پہ اثر ہوا، کہا کہ ہم میں ادھر فارغ ہوں تو جماعت پہ چلا جاتا ہوں، تو 10 دن کے لیے جماعت میں چلا گیا، اور 10 دن سے پھر وہ 1 مہینہ ہوا، اور جب 1 مہینے کے بعد آیا تو جناب کی داڑھی نکلی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ بھئی داڑھی رکھ لی تم نے بھی، یہ کیا کیا تمہاری شادی میں؟ کہا بھائی داڑھی رکھنا تو لازم ہے، یہ تو واجب ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ کرتے کراتے شادی کا دن آ گیا، جب بارات لے کر گئے وہاں پر تو انہوں نے کہا، کراچی کا نوجوان تھا، فیصل آباد میں شادی تھی، تو فیصل آباد بارات لے کے پہنچے تو دیکھا کہ دولہے کی تو داڑھی ہے، کہ ہم نے تو داڑھی والے سے کرنی نہیں، ہم تو مولویوں سے چڑھ گئے، ہمیں تو مولویوں سے ایسی آتی، اور لڑکی نے صاف کہہ دیا مجھے نہیں شادی کرنی، تو لڑکا بھی اڑ گیا، کہنے لگا جب اس کو شادی نہیں کرنی تو مجھے بھی نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہیں پر ایک چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ بھئی ایسا بندہ اتنا دین پہ مضبوط ہے، چلو جی میں اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہوں۔ یعنی وہ آدمی ان سے جائیداد، مال، دولت، عہدے کے اندر کوئی 100 گنا بڑا آدمی تھا۔ جب اس نے رشتے کے لیے ہاں کی تو سب لوگ پاگل ہو گئے کہ ہم لوگوں نے، یعنی اس نوعیت کے واقعات کثرت سے آتے ہیں، آئے روز واقعات آتے ہیں کہ جی داڑھی کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتی، لڑکی پردہ کرتی، واٹ از دس، کیا مطلب ہے؟ لڑکی پردہ کرتی یعنی میرے کزنوں سے نہیں ملے گی، میرے ساتھ پارٹی میں میرے ساتھ نہیں بیٹھے گی، ننگا سر کر کے چہرہ کھول کے میرے ساتھ نہیں بیٹھے گی، اگر وہ نہیں بیٹھے گی تو ظاہر بات ہے میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں تو یہ نہیں کروں گا۔ ہمارے آئے روز کے معاملات، آئے روز کیا دیور سے پردہ کرے گی، کیا نندوئی سے پردہ کرے گی، نہ بینا، ہم تو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری صف اول کے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر صف اول میں بیٹھنے والے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بچی پردہ کرتی ہے تو کو دفعہ ہو جاؤ، تو تم ہماری نیت پہ شک کرتی، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ یعنی دین کو حقیر سمجھتے۔ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، حالانکہ کیا ہے، بل جاء بالحق، وہ مجنون نہیں ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہیں۔ بل نے یعنی ان کے اوپر ایک منہ کے اوپر ایک جواب رسید کیا کہ بل نہیں، حضرت تھانوی نے بریکٹ میں لکھا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ مجنون سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مجنون ہے۔ وہ جس کو یہ مجنون کہہ رہے ہیں، بل جاء بالحق، وہ حق کے ساتھ آیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ حق کے ساتھ آیا ہے بلکہ وصدق المرسلین، اور پچھلے پیغمبروں کی بھی وہ تصدیق کر رہا ہے، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا، بلکہ ابتدا آفرینش سے یہ باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ وصدق المرسلین، پیغمبروں کی تصدیق کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں جو شرعی احکامات بتائے جاتے ہیں وہ کل پیدا نہیں ہوئے، وہ آج پیدا نہیں ہو گئے۔ جی ہم نے تو پہلی دفعہ سنے، آپ نے پہلی دفعہ سنے تو آپ نے آج تک سنے ہی گانے تھے، آپ نے آج تک سنی اور دیکھی فلمیں تھیں، تو آپ کو کیا پتا کہ دین میں کیا لکھا ہے، شریعت میں کیا لکھا ہے؟ جی ہم کوئی جاہل ہیں، ظاہری بات ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کیا ہوئے؟ ایک صاف سی بات ہے۔ وصدق المرسلین، تو ابتدا سے چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، ایسے نہیں کہ ابھی تم لوگ خوش ہو رہے کہ ہم نے تو ان کا مذاق اڑایا، تباہ کر دیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ابھی کر لو۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تم دردناک عذاب کو چکھو گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ نہیں سمجھنا اس وقت تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا، بلکہ یہ وہی ہوگا جو تم نے دنیا میں کیا، اس کا صلہ تمہیں دنیا مل رہا ہوگا۔ الا، ہاں ایک بات ہے، تمہیں تو تمہارے عمل کے برابر ملے گا، لیکن یہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، الا عباد اللہ المخلصین، مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، الا کرنے کے بعد، الا استثناء منقطع ہے، ایک یہ ٹرمینالوجی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو جو انہوں نے کیا اس کا صلہ ملے گا، یعنی کہ برا صلہ ملے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں مومنین کہ ان کو اپنے کیے کا کروڑوں گنا بڑھا کے ملے گا۔ کہ ہمارے پاس کیا پونجی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی پونجی،
نماز بھی پڑھی اور وہ بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی سی نماز پڑھی، اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے، اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں؟ ان کے اعمال کو کروڑوں گنا بڑھا کے اپنے پاس لے لیتے ہیں اور کروڑوں گنا بڑھا کے نام اعمال میں ڈال دیتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم ہے، یعنی یہ کتنے گنا بڑھانا ہے، کروڑوں بڑھانا ہے، اربوں بڑھانا ہے، خربوں بڑھانا ہے۔ ہماری گنتی تو جا کے اربوں خربوں پہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی گنتی تو اربوں خربوں سے شروع ہوتی ہوگی۔ تو اولئک لہم رزق معلوم، اور رزق معلوم ایسا نہیں کہ ضرورت کا رزق ہے، بلکہ ضرورت کا رزق تو ایک ضرورت کا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کہ تعیش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوتی تو ہم اس کو پانی پلاتے ہیں، لیکن اگر وہ ویسے آ کے بیٹھا ہے تو ہم اس کے لیے شربت پیش کرتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ضرورت، یہ پیاس کے لیے نہیں ہوتی، یہ مزے کے لیے ہوتی ہے، تلذذ کے لیے ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ پیاس لگی تو کولڈ ڈرنک پی رہا، بلکہ یہ تلذذ کے لیے ہوتا ہے۔ تو فواکہ، پھل ہوں گے، یعنی ضرورت کی روزی تو ہے ہی ہے، یعنی وہاں پر انسان کو بھوک نہیں لگے گی، یعنی اتنی بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ اس کو بھوک لگے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کھائے گا تلذذ کے لیے کھائے گا، قضاء حاجت نہیں ہوگی کہ وہ پسینے کے راستے باہر نکل جائے گا۔ اور پسینہ بھی کیسا ہوگا؟ وہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور ان کا وہاں پہ اکرام کیا جائے گا۔ اور آپ اس کو ذرا سمجھیں، کوئی آدمی ایسا ہو جس نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے ہوں، ان سے آپ پوچھیں کہ دنیا کے ممالک کے اندر اکرام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، ہم اس کے لیے جو سادہ سے اکرام کرتے ہیں وہ، لیکن آپ چلے جائیں پشاور کے علاقے، کوئٹہ کی طرف یا ان علاقوں میں چلے جائیں، پتہ چلے کہ مہمان آیا، بس پھر مہمان کی خیر میں، یہاں سے لے کے وہاں تک دسترخوان لگے گا، ادھر کا بندہ ادھر کا بندہ، ہمارا کھانا کھاؤ، ہمارا کھانا کھاؤ، ایسے پیچھے لگ جاتے ہیں، کھلا کے پیٹ کو جب تک سخت اور ٹائٹ نہیں کر دیتے اور خراب ہونے والے تو چھوڑتے نہیں، یعنی وہ ایسی ضیافت کرتے ہیں۔ بادشاہوں کے ساتھ چلے جاؤ، ہمارے استاد جی فرماتے ہیں، ہم کویت کا ایک شہزادہ ان سے ملا اور بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ تو ہم دعوت پہ گئے تو دعوت کے اندر جو درمیان میں رکھی ہوئی 3 ڈشیں تھیں، وہ 3 ڈشیں کون سی تھی؟ وہ حاشی تھا، یعنی جو چھوٹا اونٹ ہوتا ہے اس کو پورا بڑے اوون میں فرائیڈ کر کے 3 اونٹ ایسے رکھے ہوئے تھے، بچے کھانے کی چیزیں اور تھیں، 3 بڑے بڑے پورے اونٹ ثابت رکھے ہوئے تھے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ مرغی ثابت رکھ دیتے ہیں، وہ اونٹ ثابت رکھے ہوئے تھے اور نہ جانے کیا کیا۔ تو یہ دنیا والوں کا اکرام ہے، اللہ کا اکرام کیسا ہوگا؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا گمان بھی نہیں ہے کہ اس کا اکرام کی چند باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، ورنہ اس کا اکرام کیسا ہوگا؟ کچھ تھوڑی سی اللہ رب العزت نے جھلک دکھائی، کیسے فی جنات النعیم، ایسی جنتیں ہوں گی جو نعمتوں سے بھرپور ہوں گی، علی سرر متقابلین، وہ گاؤ تکیے لگا کے کرسیوں پر اونچی نشستوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جیسا آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو درمیان میں دسترخوان ہوتا ہے، ٹیبل ہوتا ہے، اور ادھر کر کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک نقشہ سا کھینچے، اور پھر کیا یطاف علیہم بکأس من معین، اور وہاں پر نوکر چاکر گھوم رہے ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ بکأس من معین، معین کے جام لے کر، جام کا معنی ہے شراب کا، اور معین وہ شراب ہے جس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آج کل کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، تو کولڈ ڈرنک اور عام پانی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنک کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، وہ ایک اس میں تھوڑی تھوڑی سی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور باریک باریک بالکل سوئی کے ناکے کے برابر قطرے اس میں سے اچھل رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر گیس اور جوش کی وجہ سے۔ تو معین ایسی شراب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جوش کی وجہ سے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے جھاگ اٹھ رہی ہوگی، اور اس کے اندر سے قطرے اٹھ رہے ہوں گے، یہ معین ہے۔ لیکن وہ کیسی معین ہوگی؟ بیضاء، بالکل سفید، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے ایسی لذیذ ہوگی کہ لا فیہا غول،
کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کڑواہٹ نہیں ہوگی. دنیا کی شراب کتنی ہی پرانی ہو اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے. اس کو میٹھا کرنے کی کوشش کریں تو وہ خراب ہو جاتی ہے. اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے, اس کے اندر بدبو ہوتی ہے, اور ان کو یہ بدبو اچھی لگتی ہے کہ عام طور پہ ہمارے ملک میں تو زیادہ کولڈ ڈرنک کا سیکشن اتنا بڑا نہیں ہوتا. میں نے چند ایک جگہ پر جو وائن شاپس ہیں میں نے دیکھی ہیں, ایسی وائن شاپس ہوتی ہیں کہ ہم عام لوگ جو ہے وہ دیکھ کے حیران ہوئے یہ شراب کا اتنا اہتمام ہے. تو اللہ نے اس کو واضح کیا کہ وہاں پر تمہارے لیے کیا ہوگا, کہ کس طریقے سے ہوں گی. لا فیہا غول, اس میں کسی بھی درجے کا ترش پن, کڑواہٹ یا برائی, کسی بھی درجے کی تکلیف نہیں ہوگی. اور ولا ہم عنہا ینزفون, اور نہ وہ اس سے بہکیں گے. یعنی شراب پینے والے کا دماغ بہکنے لگتا ہے, ایک بات یہ. دوسرا ترجمہ یہ کہ ولا ہم عنہا ینزفون, کہ ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. شراب پینے والے کے اندر ایک عنصر ہوتا ہے کہ جب اس کی شراب ختم ہوتی ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. تو ولا ہم عنہا ینزفون, کہ ان کو اس سے کوئی یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی وہ شراب ختم نہیں ہوگی. اور یہ قصہ کہاں تک جائے گا ہم سوچ نہیں سکتے, ہمارا تصور بھی نہیں ہے. اور یہ تو ایک پینے پلانے کی بات. اس کے بعد وعندہم قاصرات الطرف, اور پھر ادھر ان کے ساتھ حوریں ہوں گی, اس نوعیت کا معاملہ ہوگا. اس کا ایک الگ باب ہے, ایک الگ دروازہ ہے کہ وہ کس طریقے کی ہوں گی. اس کی تفاصیل روایات میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کی توفیق.